السلام علیکم. وعلیکم السلام انیزا اینڈ کائنات. بیٹا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انیزا اور کائنات کین یو ہیئر می بیٹا؟ وعلیکم السلام مریم. بیٹا بتائیے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انیزا، کائنات اور مریم آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اوکے جی ٹھیک ہے. مگر اسٹوڈنٹس بہت کم ہیں، صرف 4 اسٹوڈنٹس ہیں، تو مائٹ بھی نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا ویٹ کر لیتی ہوں میں مزید. اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں مزید، ہمیں جوائن کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کریں گے. وعلیکم السلام نمرہ خالد. چلیں میں 5 منٹس ویٹ کر لیتی ہوں، اسٹوڈنٹ جوائن کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ 5 منٹ بعد ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں.
جی وعلیکم السلام نبیلہ ریاض، نمرہ خالد. میسج کر دیں گروپ میں ایک اسٹوڈنٹس کو سب آ جائیں، لیکچر سٹارٹ ہو گیا. ایک میسج کر دیجیے گروپ میں. میں لیکچر اپلوڈ کر لیتی ہوں، مین وائل جو بھی اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کر لیں. جی میرا بالکل میں اسٹوڈنٹ کا مزید ویٹ نہیں کر رہی، کیونکہ کافی آلریڈی 10-15 منٹ تو اوپر ہو چکے ہیں. میں لیکچر اپلوڈ کر رہی ہوں، جیسے ہی لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے ہم لیکچر اسٹارٹ کر دیں گے. I will not wait for students anymore. چلیں، کیس اسٹڈی پڑھ رہے ہیں ہم. کافی چیزیں کور کر لی ہیں اس میں. پڑھا کہ کیس اسٹڈی کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھی کہ کس طرح سے پہلے بزنس میں یوز ہوتا تھا، لیکن اب ایجوکیشن میں اور پھر نرسنگ ایجوکیشن جو میڈیکل فیلڈ ہے اس میں کیس اسٹڈی کس طرح سے سٹارٹ ہوئی، کیا سگنیفیکنس امپورٹنس کیا ہے اس کی، کیا رول وہ پلے کر رہی ہے، بینیفٹس ہمیں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں کے جو اس کے اوپر کچھ کرٹیسزمس تھے وہ بھی ہم نے پڑھ لیے. اچھا، اس کے بعد کیس اسٹڈی کے جو ڈفرینٹ میتھڈس تھے، یعنی کس طرح سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ سارے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرویو کی کچھ ٹپس ہیں، یعنی دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہی، اور آبویسلی آپ جو انٹرویور ہیں آپ نے ہی ظاہر ہے اس چیز کو سارا کنٹرول کرنا ہے، لیکن آپ کو دونوں اینڈ سے چیزیں معلوم ہونی چاہیے. جب آپ کو دونوں اینڈ سے چیزیں پتہ ہوں گی تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے انٹرویو کو کنٹرول کر سکیں گے. اب ہم کچھ کامن مسٹیکس دیکھ لیتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ دا کوشچن اور آنسرنگ دا رانگ کوشچن. اچھا، دونوں سینس میں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ نے خود بھی اپنے مائنڈ میں کوشچنز، آپ کے مائنڈ میں آلریڈی کوشچنز ہونے چاہیے کہ جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں وہ آپ سے کیا کوشچنز پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے اباؤٹ دا کوشچن آپ کا، چاہے ویدر یو آر پریزنٹنگ دیم دا کوشچنر ان اے ہارڈ فارم، یا پھر آپ ان سے ویسی وربلی بات کر رہے ہیں، فیس ٹو فیس کوشچن آنسر کر رہے ہیں. تو میک شیور کہ انہیں آپ کا کوشچن اچھی طریقے سے سمجھ آئے. جب تک انہیں آپ کا کوشچن ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا تو اوبویسلی آنسر بھی کریکٹ نہیں ہوگا جو ہمارا required ہے. Then proceeding in a haphazard fashion. For example, not identifying the major issues that need to be examined or jumping from one issue to another without outlining your overall approach. اچھا، haphazard situation نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو. اچھا، سلائڈ کسی کو بھی شو نہیں ہو رہی بیٹا؟ اچھا، شاید کسی کو بھی نہیں ہو رہی. چلو اچھا، میں اس کو دوبارہ سٹاپ کر کے پھر سے اپلوڈ کرتی ہوں، پھر شاید ہو جائے. 1 منٹ دیجیے مجھے. اب بتائیے، اب شو ہو رہی ہیں آپ کو بیٹے؟ مجھے بتائیے ذرا پہلے، سلائڈز شو ہو رہی ہیں آپ کو؟ اب بتائیے، سلائڈ شو ہو رہی ہے بیٹا؟
اوکے ٹھیک ہے. میں آپ کو کچھ کامن مسٹیکس بتا رہی تھی جو ہم ویدر ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں یا کیس اسٹڈی کے پرپز سے کر رہے ہیں، کسی کا انٹرویو یا پھر کوئی ہماری پراپر ریسرچ ہے، وہ ہمارا مقصد ہے. تو اس میں کچھ کامن مسٹیکس جو ہم کر سکتے ہیں، اس میں پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کوشچن کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا. آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا پارٹیسپینٹ آپ کے کوشچن کو ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے. اور دوسرا میں یہ بتا رہی تھی کہ ہیپ ہیزرڈ سچویشن نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بس میں نے کام ختم کرنا ہے، میں نے فار ایگزامپل اگر میں ایون ایک پیشنٹ کی کیس اسٹڈی پریپیئر کر رہی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بس سرسری سا میں نے دیکھ لیا، اچھا جی کیا کیا انویسٹیگیشن پیشنٹ کی ہوئی ہے، میں نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھا کہ اس میں کیا کیا ایشوز پیشنٹ کے کوئی ویلیوز ریزڈ ہیں یا کم ہے یا ود ان نارمل رینج ہے. یعنی جو ہماری بیسیکلی پرابلم ہے پیشنٹ کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے، کسی بھی قسم کا ایشو، اس کو پراپرلی کسی ایک ایشو کو ایگزامن کیے بغیر آپ ایک ایشو چھوڑ گئی دوسرے اور تیسرے کی طرف جو ہے وہ جمپ کرتے جائیں گے تاکہ جلدی سے ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے. asking barrage of questions without explaining to the interviewer why you need the information. اچھا اس طرح سے نہیں ہے. دیکھیں کسی سے بھی آپ کسی کو اپنی اسٹڈی کا حصہ بنا رہے ہیں، یہ تو آپ کو ویسے بھی پتا ہوگا. اگر آپ ایتھیکل پرنسپلز اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کانسنٹ لینا آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس طرح سے، اور کانسنٹ بھی آپ کو انفارمڈ کانسنٹ ہونا چاہیے. یعنی آپ انہیں ایکسپلین کیجیے وائی آر یو آسکنگ دیم دا کوشچنز. آپ ان کو اپنی اسٹڈی کا حصہ بنا رہے ہیں، آپ انہیں بتائیے، ان سے پرمیشن دیجیے. کوشچن کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، ان کو آپ ایکسپلین کیجیے کہ آپ کو ان کی یہ انفارمیشن کیوں چاہیے، کہاں آپ اس کو استعمال کریں گے. force fitting familiar business frameworks to every case question, whether they are relevant or not, or misapplying a relevant business framework that you do not really understand rather than simply using common sense. Okay, اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کرنی کہ بس ہر چیز آپ کو لگے کہ ہر ایک فریم میں فٹ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جیسے بھی کیس اسٹڈی کی ہی ایگزامپلز آپ کو دی ہیں کہ 2-3 چیزیں ہیں، ایک انڈیویجول پیشنٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہوں گے تو obviously that might be different کہ آپ نے اسی پرٹیکولر پیشنٹ کی ڈیزیز کیا ہے، اس کی کیا انویسٹیگیشنز کی رپورٹس کیا ہیں، اس کی جو کہنا چاہیے کہ اس کے سائن اینڈ سمٹمز، وہ اس ڈیزیز کے ساتھ کیا شو کر رہا ہے، اور ابھی آپ اس کو کیا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، فردر آپ کے کیا پلانز ہیں. یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کسی ایک کیس اسٹڈی میں پریزنٹ کرتے ہیں. اب اسی سینیریو کو ہم دیکھیں تو اگر دوسرے سچویشن کی ہم بات کریں، میں نے گروپ آف پیپل کی جس طرح سے آپ سے بات کی تھی، اگر انفیکٹ ایسا ہوتا ہے ایون ایک ڈائبٹک پیشنٹ بھی اگر 6-7 آپ کے پاس ہوں گے تو ٹھیک ہے ان کی کچھ کامن سائن سمٹم اینڈ ایوری تھنگ ہوگی، لیکن ان میں بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی جو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہی ہوں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ہر فریم ورک میں جو ہے وہ فٹ ہو جاتی ہے. فرسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اپنی کامن سینس یوز کرنی ہے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، آپ کا سیمپل سائز کیا ہے. یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہوں گی. اکارڈنگلی جیسے ہم نے پورا ریسرچ بار بار اس میں آ رہی ہے، جسے آپ کو اگر یاد ہے تو فریم ورک ہوتا ہے پراپرلی ریسرچ کا، اس چیز کو آپ کو پہلے پراپرلی اپنے مائنڈ میں کلیئر کرنا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں آپ آگے لے کے چلیں گے. failing to synthesize a point of view. Even if you do not have time to talk through all the key issues, be sure to synthesize a point of view based on where you ended up. اب ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. دیکھیں آپ فردر اپنا کیس پریزنٹ کریں یا کچھ بھی ہے، اینڈ میں ضرور ہم چیزوں کو سمرائز کرتے ہیں، یا تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ یا تو ہم اس چیز کو سمرائز کر دیتے ہیں، یا دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا جو اپنے کچھ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں وہ ہمیں کلیئر کرنے ہوتے ہیں. تو ایسا ہی ہے، آپ نے اپنا ضرور کوئی نہ کوئی، جو بے شک بہت زیادہ لمبی چوڑی کوئی ڈبیٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بہت سارے کی ایشوز نہیں ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر آپ بات کریں، لیکن آپ کا اپنا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے شارٹ اینڈ پریسائز کانسائز وہ ضرور ہونا چاہیے. Not asking for help. Some candidates feel it is inappropriate to ask for help when they are stuck, whether it is a misunderstanding related to the overall problem or whether you are struggling with a specific analysis. Be sure to ask for help when you need it. Whether you are your sample size is too short, whether you are going to work upon a single subject, کوئی ایک case study ہے, whether on a group of patients یا پھر ایک huge 600-700
سیمپل سائز لے کے آپ کوئی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر بیٹے ویسے بھی جنرلی بھی کہیں بھی آپ کو یہ نہیں فیل کرنا چاہیے that you don't need anyone's help. آپ کو کہیں بھی ایسا لگ رہا ہے آپ اپنی پرابلم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہو، آپ کا کہیں سیمپل سائز میں جو یعنی سلیکشن ہوتی ہے اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہے، یا ایون ہم سمپل اپنے جو سنگل پیشنٹ ہے اس کی کیس اسٹڈی اگر ہم بنا رہے ہیں تو اس کیس اسٹڈی کو بھی اگر ہمیں سنگل پیشنٹ کے لیے کیس اسٹڈی ہم بنا رہے ہیں تو اس میں بھی کہیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے کوئی ایسا سمٹم، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی میڈیکیشن ہو سکتی ہے جو پیشنٹ استعمال کرے، لیکن آپ کو اس میں کہیں کچھ ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوں گے وائی this medicine is being prescribed by a physician to the particular patient. So here you can take help from a pharmacist. You can ask the concerned consultant about the medication. Obviously, in pharmacology we have multiple medications that a single medication have multiple effects on the multiple organ or system of our body. So here we have to decide whether we want to remain stuck in the problem or we want our problem to be resolved. تو اس طرح نہیں کرنا کہ جی ہمیں کسی سے ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے اینڈ آل دیٹ، یہ ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں جو اوبیسلی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اوکے، جب آپ کیس اسٹڈی کو لکھ رہے ہیں، ظاہر ہے پریزنٹ کس طرح سے کرنی ہے، یا تو ایک پی پی ٹی فارم میں ہوتی ہے جو مطلب طریقہ کار ہے، یا آپ نے پریزنٹ کرنا بھی ہے تب بھی بیٹے اوبیسلی یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن نا. آپ نے کہیں اسائنمنٹ دینا ہے یا آپ کی کیس اسٹڈی کو پبلش ہونا ہے تو کیسے آپ کو لکھنا بھی آنا چاہیے. کچھ رائٹنگ ٹپس یہاں شیئر کر لیتے ہیں. کیپ یور آڈینس ان مائنڈ. یہ تو ہر جگہ پہ میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی جو آڈینس ہے انہیں آپ نے سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ کی آڈینس ہے کون. جیسے اگر یہ ہر جگہ کے لیے، یہ میں آپ کو بتاؤں ویدر ان فیوچر یو آر گوئنگ ٹو بی اے ٹیچر، ویدر کسی کالج میں آپ پڑھا رہے ہیں یا ویسے ہی جو پیشنٹس ہیں ان کو کوئی کچھ گائیڈ کر رہے ہیں واٹ ایور، ہمیشہ اپنی آڈینس کو پہلے مائنڈ میں رکھیں. دیکھیں جس طرح سے بیٹے کوئی فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کار، ان کے لیے یوز کی جانے والی ٹرمینالوجیز وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹس ہو آر ان 9 اور میٹرک کلاس. اسی طرح سے اگر میں نرسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایگزامپلس دوں، دا اسٹوڈنٹس who just started their nursing career, who are for example student of the first year there is a huge difference between first year student and the fourth year student. The terminologies which you are going to use in their presentations, the way you are going to teach them، یہ ساری چیزیں بالکل میٹر کرتی ہیں، ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اسی لیے جب آپ اپنی کیس اسٹڈی لکھنا شروع کریں گے تو آپ بھی اپنے آڈینس کو مائنڈ میں رکھیے گا. فار ایگزامپل اگر میں نے جیسے میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بار بار میں بات کرتی ہوں، اگر میں نے کسی بھی ایک ڈیزیز سے ریلیٹڈ تو کچھ کیس اسٹڈی پریزنٹ کی ہے کیس اسٹڈیز جو ہے وہ ریپیٹ کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اوکے ایمن رہا تب آپ ویٹ کریں تھوڑا سا. اس طرح سے ٹائم دیکھیں 2 بج رہے ہیں، اب آپ آ رہی ہیں اور سلائیڈ ریپیٹ کر دیتی ہوں. اچھا، اس میں کیا بات میں کر رہی تھی؟ اوکے، اگر کیس اسٹڈیز ہے مجھے لکھنی ہے، پریزنٹ کرنی، تو آئی نو کہ وہ کسی جرنل میں، جو ہماری میڈیکل جرنلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، اس میں وہ پبلش ہوگی. مجھے پتہ ہے میری آڈینس کون ہوں گے، میرے میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے جو ہے آڈینس ہوں گے جو اس کو پڑھیں گے. تو اوبیسلی میں اسی سینس میں وہ ساری چیزیں لکھوں گی. ریممبر دیٹ یو آر رائٹنگ فار پروگرام ٹیم اور ڈسٹینس who may not be familiar with the background detail and terminology of the situation. Keep jargon to a minimum. یہ میں نے آپ کو بڑے ڈیٹیل میں پہلے ہی بتا دیا. Use short story writing techniques. A case has flesh and blood characters who should be interesting. Each story element should move the narrative forward. اب ظاہر ہے جب آپ کیس اسٹڈی لکھنا شروع کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ لمبی چوڑی کہانیاں ہم نے لکھنی ہے. ظاہر ہے شارٹ پریسائز کنسائز کر کے ہم نے جو بھی سینیریو ہے، جو بھی سچویشن ہے، وہ ساری چیزیں، سارے ایلیمنٹس وہاں پہ نیریٹو کنڈیشن میں جو ہے وہاں پہ ہم نے رائٹ ڈاؤن کر دینے ہیں. اچھا، ایمن نام ہے نا، ایمن میں ہم نے جہاں اسٹاپ کیا تھا شارٹلی میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں
کہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا پہلی کلاس میں. میں نے آپ کو کچھ مسٹیکس آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ ہم جب انٹرویوز وغیرہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیس اسٹڈی کے پرپز کے لیے یا اپنی ہیوج ریسرچ کرنے کے لیے, تو اس وقت جو مسٹیکس ہم کرتے ہیں, جو کامن مسٹیکس ہم کرتے ہیں, وہ میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں, اور اوبیسلی ہمیں وہ مسٹیکس نہیں کرنی. ایک چیز تو یہ کہ آپ کا جو انٹرویور ہے, یعنی جو بھی پارٹیسپینٹ ہے, وہ آپ کا کوشچن کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں. کوشچن کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ جس سے سوال پوچھ رہے ہیں, کوشچن کر رہے ہیں, وہ آپ کو کوشچن ہی ٹھیک سے انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا, تو آنسر آپ کو کبھی بھی کریکٹ نہیں ملے گا, مطلب ریکوائرڈ نہیں ملے گا, اور اس کی وجہ سے بائسنس بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ میں نے دوسری بات یہ کی کہ کوئی بھی کام ہیپ ہیزرڈ فیشن میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ کی ہسٹری کلیکٹ کر رہے ہیں, تو بس آپ جلدی جلدی سے میں سارے کام کمپلیٹ کر دوں, میں جلدی جلدی سے پوری جو ہے وہ اپنی کیس اسٹڈی تیار کر دوں. آپ نے بس دیکھا اچھا جی ٹھیک ہے پیشنٹ کا CBC ہوا ہے, آپ نے لکھ دیا, آپ نے کچھ نہیں دیکھا اس کے اندر کیا چیز ریزڈ ہے, کیا چیز کم ہے, کوئی چیزیں آپ نے نہیں دیکھی, ایک پوائنٹ سے آپ جمپ کر کے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آسکنگ اے بیریج آف کوشچنز, ایکسپلین کیے بغیر انٹرویور کو کہ آپ کو انفارمیشن کیوں چاہیے. یہ تو کانسنٹ بھی آ جاتا ہے نا, بیٹے آپ کسی سے کوئی سوال پوچھ رہے ہیں, انٹرویو کریں, آپ پہلے اسے اجازت لیں, اس کو ساتھ میں بتائیں بھی کہ بھئی وہ سوچے آپ کو کیا ضرورت ہے میری انفارمیشن کی, آپ اسے بتائیں کہ مجھے آپ کی انفارمیشن کی کیوں ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور بات یہ بتائی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر فریم ورک کے اندر ہر چیز فٹ ہو جاتی ہے. جیسے ایک پرٹیکولر پیشنٹ کی کیس اسٹڈی آپ بنا رہے ہوں گے تو شاید اس کے سائن سمٹم آپ کو نظر آئیں, لیکن اسی ڈیزیز کے گروپ آف پیپل آپ دیکھیں گے تو ان پیشنٹس کے اندر الگ الگ سائن سمٹم آپ کو نظر آئیں گے. تو ہر چیز جو ہے وہ ایک فریم ورک میں فٹ نہیں ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے ریسرچ کے لیے ڈفرینٹ فریم ورک یوز کرنے ہوتے ہیں, تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے, کامن سینس یوز کرنی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اچھا سا پوائنٹ آف ویو نہیں جنریٹ کر پاتے. یعنی آپ نے پورا پیشنٹ اسٹڈی کیا, آپ نے کیس اسٹڈی پریپیئر کر لیا, تو آپ کا اپنا بھی تو کچھ نہ کچھ پوائنٹ آف ویو آیا ہوگا نا, اس چیز سے ریلیٹڈ کوئی مائنڈ میں تھاٹ آئی ہوگی. تو وہ اگر ہم نہیں سینتھسائز کر پاتے کوئی ایک اسپیسیفک اپنا اچھا سا پوائنٹ آف ویو, تو یہ بھی ہماری ایک بڑی مسٹیک ہے. اور سم ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم وی آر ویری پرفیکٹ, ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. تو بیٹا ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ چاہے انڈیویجول پیشنٹ پہ کام کریں, گروپ آف پیشنٹ پہ کام کریں, آپ ہمیشہ جو اس چیز کو ریئلائز کریں کہ آپ کہیں بھی اسٹک ہو جاتے ہیں تو obviously آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. جیسے اگر میں نے میڈیکیشن کی بات کی, کوئی ایک میڈیسن ہے آپ کے پیشنٹ کو مل رہی ہے, مائٹ بھی آپ کو بظاہر لگے کہ یہ میڈیسن اس پیشنٹ کو کیوں مل رہی ہے, اس کا تو اس کی ڈیزیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سو یو کین ٹیک ہیلپ فرام دا کنسلٹنٹ جس نے وہ میڈیسن پرسکرائب کی ہے. یو کین آسک فرام اے فارماسسٹ, وہ آپ کو بتائے گا کہ کیوں یہ میڈیسن استعمال کی جا رہی ہے. اور obviously ایک میڈیسن کا ملٹیپل باڈی آرگنز اور سسٹم کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. پھر میں نے اسٹارٹ کیا کہ کیس اسٹڈی لکھنے کے لیے بھی کچھ ٹپس ہوتی ہیں. اس میں پہلی چیز آپ کو بتا دی کہ اپنے آڈینس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, کون پڑھے گا میری کیس اسٹڈی کو, اس کو مائنڈ میں رکھ کے آپ نے وہ لکھنی ہے. اور دوسرا یہ بتایا کہ لمبی چوڑی کہانیاں نہیں کرنی. obviously دس از اے کیس اسٹڈی رائٹنگ, پبلش ہوتا ہے جرنلز میں, تو شارٹ پرسائز کنسائز ٹو دی پوائنٹ چیزیں آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے. اس کے بعد اوپننگ, grab the reader with a character facing his or her biggest problem, set the scene for the arguments, frustration and the main conflicts. okay, اب یہ کسی بھی قسم کی رائٹنگ ہو, یا تو چلو ہم کیس اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی قسم کی رائٹنگ ہو, اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے that how you are going to grab the attention of your reader. اگر آپ نے اسٹارٹ میں ہی کچھ ایسی باتیں لکھیں یا کچھ اس قسم کی چیزیں آپ نے اس میں نہیں مینشن کی جو آپ کے جو ریڈر ہیں, پڑھنے والا ہے, اس کے ٹینشن کو گریب کر سکے, تو ہو سکتا ہے وہ اس کو آگے فردر پڑھے ہی نہ. تو اوبیسلی اگر ہم نرسنگ یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, کیس اسٹڈیز ہے, تو آپ اس کا اسٹارٹ بڑا اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈیزیز پہ کوئی آرگیومنٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی کنفلکٹنگ کوشچن آپ اسٹارٹ میں ڈال سکتے ہیں, جس سے obviously اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ آپ نے اس طرح کا کوئی کوشچن اگر اسٹارٹ میں لکھ دیا. اس کے بعد ہے present situations and scenes without any attempt at analysis.
Scenes must follow a logical order and should illustrate a point, concept, or issue that relates to the problems that the writer wants to have analyzed. Do not give any signals that one solution might be preferred. अच्छा, उसके बाद जब आपने लिखना है तो जिस तरह से सिचुएशन को हैव हैज़र्ड नहीं होना चाहिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त, उसी तरह से ये ना हो कि बस चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें ना हो। जो भी सिचुएशन है, सीन्स है, उनका एक लॉजिकल ऑर्डर में उनको सबसे पहले जॉट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई एक केस स्टडी आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस डिजीज़ का इंट्रोडक्शन, फिर आपको पता होना चाहिए पेशेंट के साइन सिम्टम्स क्या हैं, फिर ऑब्वियसली अब उसका ऑब्जेक्टिव डाटा आ जाता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशंस उसकी क्या कह रही हैं। फिर ये चीज़ आ जाती है कि वो क्या क्या चीज़ें ले रहा है, कौन सी मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है इन सारी चीज़ों के लिए, फिर हम अपनी मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं। तो एक लॉजिकल मैनर में जो भी उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन्हें एक लॉजिकल मैनर में लिखना होगा। Provide relevant details. After an opening, that sets up the situation, provide relevant details about goals, strategies, dilemmas, issues, conflict, roadblocks, appropriate research, relevant financial information, people and relationship. Be careful with numbers. They must help solve the problems, not confuse readers or send them off on unproductive analytic tangents. Okay. जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये जैसे पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं या कोई भी डिजीज़ है, ऑब्वियसली क्या स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर रहे हैं, क्या डायलेमास और कॉन्फ्लिक्ट्स आपको कहना चाहिए फेस करना पड़ रहे हैं, आपके गोल्स क्या है इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपने केस स्टडी कर ली ना, आपने अपने लिहाज से चीज़ों को स्टडी कर लिया। अब आपकी जो फाइंडिंग्स है वो आपने उनके साथ शेयर करनी है, ना कि ये कि आप उनको किसी कॉन्फ्लिक्ट में डाल दें या उन्हें कंफ्यूज करें। हर चीज़ को बहुत क्लियर करके उसके बाद आपने उसके अंदर लिखना है, ताकि ठीक है उनको फर्दर स्टडी करने के लिए उसमें क्वेश्चंस और रिकमेंडेशन ज़रूर मिले, लेकिन जिस चीज़ पे आप स्टडी कर चुके हैं वो उसके बारे में कंफ्यूज ना हो। Use as much dialogue as possible. Make the characters coming alive with dialogue. Straight narrative is boring. अच्छा, ये थोड़ा सा जो केस स्टडी जैसे स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, बिजनेस में और हर फील्ड में जो है केस स्टडीज़ लिखी जाती हैं। इसलिए ओवरऑल ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे यूज़ एज मच एज डायलॉग पॉसिबल। आप सोचेंगे, देखिए इस तरह की चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड जो केस स्टडीज़ लिखी जाती हैं उसमें ज़्यादा जो यूज़ होती हैं कि थोड़ा सा कैरेक्टर्स को अलाइव शो किया जाता है, बजाय इसके कि बोरिंग सा एक सिंपल नरेशन आप लिखते जाएं उसके अंदर। इसके अलावा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जाहिर है अगर आप शॉर्ट और कंसाइज उसको लिखेंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी बोरिंग, क्योंकि आप एक पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें लिख रहे हैं। Endings leave the reader with a clear picture of the major problems. Either ask or imply what is to be done now. If you have any recommendations, please don't forget to write it clearly. देखें वही बात जो मैंने आपसे कही थी, आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए अबाउट द मेजर प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, आपने जिस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया है उसमें आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और उसमें जो एट द एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो बड़े क्लियर होने चाहिए और वो आपने क्लियर लिखने। हाँ, उसके अलावा आप फर्दर का जो जैसे रिसर्चर्स कर तमाम रिसर्चेस में ऐसे ही होता है, आप जाहिर है एक आपका टॉपिक होता है, उसके ऊपर आप काम करते हैं, तो उसी टॉपिक को लेके फिर आगे लोग जो हैं डिफरेंट रिकमेंडेशंस दे देते हैं कि इसके आगे मज़ीद ये इस पे काम हो सकता है जो हमने अभी नहीं किया, या फर्दर हम इस पे ये चीज़ कर सकते हैं, तो वो आप दूसरों को रिकमेंड कर सकते हैं। थोड़ी सी और भी कुछ चीज़ें हैं जो केस स्टडी से रिलेटेड ही हैं,
ابھی یہاں ہم اسٹاپ کرتے ہیں، کچھ اور کیس اسٹڈی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ پھر ہم آگے کسی نیکسٹ کلاس میں جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ابھی تقریباً 2:15 بھی ہو گئے ہیں۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی اٹینڈنس مارک کروا دیجیے۔ تو باقی میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے پوچھا بھی تھا، مجھے بتایا نہیں کسی نے، آپ کو کسی کو کوئی پاس پیپرز نہیں ملے؟ کسی اپنے سینئر کلاس فیلو سے آپ نے کچھ ان سے ہیلپ لینی تھی؟ ابھی کتنے سارے اسٹوڈنٹ جو میری فرسٹ کلاس میں پریزنٹ نہیں تھے اور اب پریزنٹ ہے۔ میں نے بہت کلیئر آپ کو بتایا، میری دونوں کلاسز آپ اٹینڈ کریں گے تو رجسٹر میں آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ ابھی کتنے سارے اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے ہیں جو میری فرسٹ کلاس میں نہیں تھے اور سیکنڈ میں جو ہے آ گئے ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو ایک بات میں نے سمجھا دی ہے لیکن نہیں سمجھ آ رہی کسی کو۔ اس طرح سے تو نہیں ہوگا۔
اوکے چلیں اٹینڈنس ہو گئی ہے آپ کی. اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے. آپ لوگوں کو میں نے بہت کلیئر بتا دیا اپنے اٹینڈنس کے معاملے میں. آپ لوگ جو ہے اس چیز کو فالو کریں. اوکے جی ٹیک کیئر. اللہ حافظ.